اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ایک ہی بیماری جس میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں آنے دینا۔ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے دنیا فتح نہ کی تو پھر آخرت کے اوپر ویٹ کرو، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دنیا فتح کیسے کرتے ہیں؟ دنیا دو طریقے سے فتح ہوتی ہے اور دونوں طریقے پورے کرنے پڑیں گے۔ دونوں میں سے ایک میں چیز مس کی تو دنیا فتح نہیں ہوگی۔ یہ ہے مسلمان کا دنیا کے اندر کا ویژن، مقصد۔ تو وہ کیا ویژن سٹیٹمنٹ ہے سر جس کے تھرو میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں؟ وہ اردو میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ کو عربی میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا حادثہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ عربی میں وہ سٹیٹمنٹ ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے تھرو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آج تک ہمیں بتایا گیا یہ ویژن سٹیٹمنٹ ہے ہماری، یہ ہماری ویژن سٹیٹمنٹ ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کبھی جاتا کہ یہ مقصد ہے۔ اس میں مقصد کہاں سے نکالوں میں سر؟ یہ تو میں نے بس شہادت دے دی ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک، اکیلا یکتا مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی کو لا شریک، کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد، غلام اور رسول ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں اور رسول ہیں۔ یہ بس آخری نبی ہیں، یہاں تک میرا کام ہو گیا؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ کام تو شروع ہوا ابھی۔ مسلمانوں، آپ کا کام تو شروع ہوا ہے اس ویژن سٹیٹمنٹ سے، کیونکہ یہ ویژن سٹیٹمنٹ بتائی نہیں جاتی ہے۔ ویژن سٹیٹمنٹ تو کام ختم ہو جاتا ہے ہمارا، اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ خیر، ہم کلمہ جو پڑھ چکے ہیں، یہ نقصان اور یہ حادثہ ہوا ہے۔ جب اس کو ویژن سٹیٹمنٹ کی بجائے اینٹی سٹیٹمنٹ بتایا جائے گا کہ یہ کر لیا تو بس باقی کچھ بھی کر لو، تو پھر مسئلہ ہے۔ اگر یہ ویژن سٹیٹمنٹ بتائی جائے گی تو یہ آخری سٹیٹمنٹ ہوگی، منزل کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سفر کی سٹیٹمنٹ، پہلے قدم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ آخری قدم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ کیسے ہے بتاتا ہوں، اس کی پوری سرجری کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ صرف سفر کا پہلا قدم نہیں ہے، زاد سفر بھی، رخت سفر بھی ہے۔ یہ صرف منزل نہیں ہے، یہ رخت سفر ہے، یہ پورا سفر ہے ہمارا۔ کیسے؟ کیونکہ اردو میں نا شہادت کا مطلب ہم نے موت رکھا ہوا ہے۔ کوئی لگے کہ شہید ہو گیا ایک فوجی، ہر بندہ شہید ہونا چاہ رہا ہے۔ پاکستان میں یہ لفظ شہید جتنا ہے، اتنا پورے اسلام کے لٹریچر میں، اتنا پاکستان میں شہید پائے جاتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہم لیتے ہیں مر جانے کو۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد اللہ، اشہد کے اندر اللہ تعالیٰ شہادت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرا ویژن ہے، کیسے شہادت دوں؟ شہادت کس کو دوں؟ اور دل میں بھی مان لیا میں نے تو میں تو شہادت دے چکا ہوں اللہ کو، تو یہ والی شہادت کس کو دینی ہے؟ یہ ہم نے پوری دنیا کو دینی ہے، پوری دنیا کو دینی ہے یہ شہادت، ہر مسلمان نے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہ کرو، اللہ کو اسٹیبلش کرو دنیا میں۔ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے تھرو کر کے دکھائیے، یہ لو پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، یہ لو تمہیں پورا کا پورا مینول دے دیتا ہوں، پورا کر دو۔ یہ شہادت دینے کے پیچھے سسٹم کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ اگر مسلمان انٹلیکچولی اینڈ پولیٹیکلی دو شاخوں کے اوپر کیپیبل ہو گیا۔ انٹلیکچولی کیپیبل ہوگا، یاد رکھیے گا، تلوار سے حکومت کریں گے، سسٹم اسٹیبلش کریں، خلافت لے کے آ جائیں گے، ایک نسل تک چلے گی۔ انٹلیکچولی ذہن فتح کر لیں گے، 100 نسلوں تک چلے گی۔ دیکھ لیں بنی نوع آدم کی ہسٹری، کسی بھی خطے کی اٹھا لیں، جس فلسفے کے تابع آئے تو ہزاروں سال تابع رہے، کسی قوم کے تابع آئے، تلواروں کے تابع آئے، تو اس نسل تک کے تابع نہیں آ سکے، بغاوت ہو گئی۔ ابھی بھی دیکھ لیں پاکستان میں اسلام نافذ کر دیتے ہیں، شریعت آ جائے، کیا ہوگا؟ آدھا پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، جو باقی کا آدھا ہوگا وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے بھاگے گا کیونکہ ان کے پاس بھاگنے کے راستے یا پیسے نہیں۔ 10% لوگ ہوں گے جو خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، باقی کے 90% جو بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بچ گئے، جو بچ جائیں گے ان میں سے 10% خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو ایک فیسینیشن آف اسلام ہے، ان کو ریالٹی آف مسلمان پتہ نہیں۔ ابھی فیسینیشن آف اسلام تو ٹھیک ہے، ریالٹی آف مسلمان ہی نہیں ڈیولپ ہوئی بھی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی سالوں میں وہ لوگ بھی
جب پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو کمپیٹنس نہیں ڈیولپ ہوئی تھی ان کی, یہ خلافت کے سب سے بڑے دشمن تھے, تو کیا ہوگا اگلے کئی سو سالوں تک لوگ خلافت کے, اسلام کے, شریعت کے نام سے بھاگیں گے, کیونکہ جو حالت ہم نے کر دینی ہے اگر ہم نے اس کمپیٹنس لیول کے اوپر پاکستان میں یہ والا نظام قائم کر دیا. ہم سب کو پتہ ہے, سب بیسک لٹمس ٹیسٹ جو میں نے آپ کو دیا, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم پھر سب سے پہلے تو انٹلیکچوئل کمپیٹنس لے کے آئیں, کیونکہ اگر شہادت دینی ہے دنیا کو, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے پوری دنیا کے ایک کونے میں جا کے مسلمان نے شہادت دینی ہے کہ بھائی یہ لے میرے نبی نے میرے تک پہنچایا اور میرا کام تھا تم تک پہنچانا. نبی اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر آخری سرمن مسلمان کا مقصد بتا دیا, کیونکہ اس وقت تک اسلام تکمیل تک پہنچ رہا تھا. حجۃ الوداع پہ نبی اسلام نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن اللہ نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا. سسٹم پوری طریقے سے تمہارے سامنے عیاں ہو گیا. کلمہ تو بہت پہلے پڑھ چکے تھے سارے مسلمان حج کرنے آئے ہوئے تھے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ سب کچھ چل رہا تھا. اس دن کیا مکمل ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اس دن ایسا کیا فائنل پیس آف دا پزل گیا کہ آج سب کمپلیٹ ہو گیا. اس دن حکم دیا اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کہ اب تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. اب تمہیں پتہ چل گیا کہ صحیح کالا سفید کیا ہوتا ہے, سب سمجھ آ گیا. کالے کو کالا کہتے ہیں, سفید کو سفید. سفید امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے کالا کہاں سے روکنا ہے, سب پتہ چل گیا. بالکل نبی اسلام نے پہلے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم تک یہ سارا کا سارا کچھ پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے پہنچایا تھا. گواہی دیتے ہو, سب نے کہا گواہی دیتے ہیں, شہادت دی جا رہی ہے. پھر نبی اسلام نے اللہ تعالیٰ کو شہادت دی خود, یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے تک ان لوگوں تک پہنچا دیا. آگے نبی اسلام نے مقصد بتا دیا کہ آج سسٹم پورے دیکھ لیے تم نے, اب نکل جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچا دو. سب کو اشہد اللہ الہ الا اللہ, سب کو شہادت دو جا کے. وہ ہے شہید اصلی جو شہادت دیتا ہے, آگے لوگوں کو جا کے دیتا ہے. وہ جو مرنے والا شہید ہے نا, وہ اس میں فرق یہ دیکھیں کہ وہ آسمان کا ستارہ کیوں ہے, وہ جان دے کے بتا دیتا ہے. وہ گواہی جان کے تھرو دے رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے ہلکا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں اپنی جان نہ دیتا, میں اپنی جان نہ دیتا اگر مجھے شک ہوتا ہے. یہ اتنی ٹرو کتاب ہے, اتنا ٹرو دین ہے, اتنا ٹرو سسٹم ہے. میرا رب حق ہے, میرا نبی حق ہے, یہ میں شہادت دیتا ہوں. اور اگر اس کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دی. اس کو شہید کہتے ہیں, وہ اوج ہے. مگر بیسک شہادت دینا, اس سے کم کوئی مقصد نہیں ہے مسلمان کا. کیسے؟ انٹلیکچولی سپیریئر ہوں علم کے اندر اور پولیٹیکلی اسٹیبلش ہوں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچا سکیں. زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو نہیں کام ہو سکے گا. اپنا ایک سسٹم نہیں اسٹیبلش کریں گے تو لوگوں کو کیسے بتائیں کیا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے؟ کس بات کی شہادت دے رہے ہیں آپ؟ کہ کتابیں ٹھیک ہے, ہمارے کے پاس کتاب سیرہ ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے کتنے اپلائی کیے. اس کے لیے انٹلیکچولی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بہت ضروری ہے. آئی ہوپ جتنی جلدی میں شرنک کر سکتا تھا اس پورے کے پورے ٹاپک کو, بہت بڑا ٹاپک ہے, مگر بیسک سینس دینا ضروری ہے مسلمان کو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انٹلیکچولی آپ نے اگزامپل سیٹ کر کے بتانی ہے. کسی بندے کو تھپڑ مار کے, گولی مار کے, تلوار سے نہیں مسلمان کرنا. جو لوگ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کرسچن میں گھر میں پیدا ہوئے ہیں, غیر مسلم پیدا ہوئے ہیں, ان کا اپنی کتاب پہ سچا ایمان ہے. ان کو انٹلیکچولی آپ نے آرگیومنٹ دینا ہے, انٹلیکچوئل ایگزامپلس دینی ہے تاکہ لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے کہ واقعی یہ والا سسٹم بہتر ہے, یہ والا فلسفہ بہتر ہے. It's a simple zero-sum game here. More people who are doing this are going to establish the actual true essence of the vision of Islam. What is the مقصد کیا ہے اس کا مطلب ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد, مسلمان کا مقصد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.